دیکھو جو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے ولیوں کو مصیبت میں پکارتے ہو، نظر و نیاز دیتے ہو، یہ تو کٹڑ سے کٹڑ مشرک اور مکے کے بت پرست بھی مشکل میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، صرف اس کی نظر و نیاز دیتے تھے، صرف اس سے حاجات طلب کرتے تھے، اور تم اللہ کو چھوڑ کر ولیوں کو حاجات پوری کرنے کے لیے پکارو، نظر و نیاز مانو، تو یہ آپ کی عالمی کہہ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے اور مذمت کے لائق ہے۔ ہم اگر مذمت کریں تو یہ کوئی افسوسناک مسئلہ تو نہیں نا۔ مجھے حیرانگی اور افسوس اپنے ان بھائیوں کے اوپر ہے جو توحید کی ساری زندگی نعرے مارتے رہے، اب ایک بندہ جو شرک کا کھلے عام دائی تھا تو اس کی طرفداری میں عجیب و غریب قسم کی باتیں شروع کر دی۔ کئی اس میں جنازہ پڑھنے کے لیے مسئلہ ہے نا، مسئلہ کیوں بھائی؟ میں ایک عبارت سنا ختم کر دوں، یہ عقیدے کی کتاب ہے، آخری بات، عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، عقیدۃ السلف و، یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں بھابیوں کو، اہل حدیثوں کو، کہ آپ کے اکابرین محدثین کا اہل بدعت کے بارے میں کیا نظریہ تھا۔ بعض لوگ خواہ بھائی وکالتیں کیے جا رہے ہیں، تو میں یہ عبارت آپ کو سناتا ہوں، یہ صفحہ 107 ہے، یہاں پر جملہ تو من آداب اصحاب الحدیث، حدیث والے جو لوگ ہیں نا ان کے آداب کو بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں وَيَتَحَابُونَ فِي الدِّينِ، اہل حدیث دین کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کس لیے بیٹھے ہوئے؟ ہماری رشتہ داری آپس میں خون کا تعلق ہے، صرف دین کی وجہ سے محبت ہے اور ہم مل کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ يَتَحَابُونَ فِي الدِّينِ وَيَتَبَاغَضُونَ فِيهِ، اور اگر ایک دوسرے سے بغض بھی رکھتے ہیں تو بغض بھی تب آتا ہے دین کی وجہ سے، دین سے پھر جائے تو اہل حدیث اس سے کیا رکھتا ہے کہ وہ پورا لشکر تیار کر کے نہیں چل پیتی تھی جنازہ سے پڑھی کہ نعرہ سے مارتا تھی نا نبی پاک۔ وَيَتَّقُونَ الْجِدَالَ فِي اللَّهِ، اللہ کے بارے میں جدال سے بچتے تھے، والخصومات فی، وَيَتَجَانَبُونَ أَهْلَ الْبِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ، بدعتیوں اور گمراہ لوگوں سے اجتناب کرتے تھے۔ وَيُعَادُونَ أَصْحَابَ الْأَهْوَاءِ وَالْجَهَالَاتِ، یہ جہالات کے مظاہرے کرنے والے اصحاب، خواہشات کے پجاری بدعتی، ایسے لوگوں سے عداوت رکھتے تھے۔ وَيَقْتَدُونَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اقتداء کس کی کرتے تھے؟ نبی پاک کی، وَبِأَصْحَابِهِ، اور آپ کے صحابہ کی، الَّذِينَ هُمْ كَالنُّجُومِ، وہ جو ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدوا اهتدوا، صحابہ میں سے جس کے پیچھے چل پڑے ہدایت پا جائیں گے۔ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی، آگے آخری عبارت سن لیں، وَيُبْغِضُونَ أَهْلَ الْبِدَعِ، بدعتیوں کے ساتھ کیا رکھتے تھے؟ بغض، بدعتیوں کے ساتھ بغض، اہل بدع سے بغض، یہ بغض دین کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی، نئے نئے عقیدے تراشے، نئے نئے رسومات اور بدعات کھڑی کی۔ الذین احدثوا فی الدین ما لیس منہ، جنہوں نے دین میں ایسی ایسی چیزیں نکال دی جو دین میں سے نہیں ہیں۔ ولا یحبونہم، بدعتیوں سے اہل حدیث پیار، لا یحبونہم، بدعتیوں سے پیار، بدعتیوں سے پیار نہیں کرتے۔ ولا یصحبونہم، بدعتیوں کے ساتھی بھی نہیں بنتے، بدعتیوں کے یصحبونہم، ان کے ساتھی بھی نہیں بنتے۔ ولا یسمعون کلامہم، یہ بات بھی دھیان سے سن لیں، یہ وہ علامہ اقبال کے شعر بڑے پڑھتے ہیں، وہ بڑی بڑی لمبی عبارتیں سناتے ہیں، تو اہل بدع جو ہیں محدثین کہہ رہے ہیں یہ اہل حدیث کے عقیدے کی کتاب ہے، اور امام ابو عثمان اسماعیل بن عبد الرحمن الصابونی کی 4تھی صدی ہجری کے محدث ہیں، کہتے ہیں ولا یسمعون کلامہم، ان کا کلام بھی نہیں سنتے، ولا یجالسونہم، اور ان کے ساتھ مجلسیں بھی اختیار نہیں کرتے، ولا یجادلون فی الدین، دین کے مسئلے میں جدال بھی نہیں کرتے۔ آگے کیا وَيَرَوْنَ سَوْنَ آذَانِهِمْ عَنْ سِمَاعِ أَبَاطِيلِهِمْ، ان کی باطل مردود قصے کہانیاں سننے سے اپنے کانوں کو بچا کے رکھتے ہیں۔ ساڑھے نوجوانہ سے کرنا جو ہینڈ فری نہیں نکلتی۔ الَّذِي إِذَا مَرَّتْ بِالْآذَانِ وَقَرَتْ فِي قُلُوبِهِمْ ذَرَّتْ،
وجرت الی من الوساوس والخطرات الفاسدہ ما جرت وفیہ انزل اللہ. پھر آگے قرآن کی آیت پیش کی ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا. جب ایسے لوگوں کو تم دیکھو جو ہماری آیاتوں میں مشغول اور ان کے غلط قسم کے معانی وغیرہ کرتے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. ان سے منہ پھیر لو حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہاں تک اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائے. اس لیے میرے بھائیو توحید اور سنت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے. ایک اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر بھی شرک نہیں کرتے. اگر پتہ ہو مسئلے کا اور شرک کرے سمجھانے کے باوجود نہ ماننے مر جائے تو وہ نجس اور پلید ہے، اس کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں، اس کے لیے بخشش کی دعا مانگنا بھی جائز نہیں ہے. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی اور ایمان والوں کے لیے جائز ہی نہیں ہے شرک کرنے والوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. سمجھایا وہ جاہل ہے، پتہ نہیں ہے، آپ نے سمجھایا، دلیل دی، اس نے آگے سے کوئی حجت پیش کی، آپ نے اس کو بھی جواب دیا، حجت پوری کر دی، پھر بھی نہیں مانا، شرک پر ہی مرا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے اس کے لیے بخشش کی دعا مانگے. اور دوسرا سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو سینوں سے سجا لو، صحابہ کے طریقے کو لے لو، بدعات اور خرافات سے بچ جاؤ. توحید اور سنت والا راستہ نجات کا راستہ ہے. جو ایک مومن ہوگا، توحید والا ہوگا، سنت والا ہوگا، وہ دوستی بھی لگائے گا تو ایمان والے سے لگائے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابو داؤد میں اور ابن خزیمہ میں، لا تصاحب الا مؤمنا. ایمان والے شخص کے سوا کسی سے دوستی نہ لگاؤ. وقت ہوتا ہے میں بہت باتیں کرنی، چلو انشاءاللہ پھر اللہ موقع دے گا تو اب اگلے سفر پہ روانہ ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا